سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ۔ میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبدوا اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہاں حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا۔
الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی۔ 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، علم نہ لو، علم نہ لو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا،
पितल पलीट सोना नहीं बनदा तुड़ जड़िए लाल नगीने और शूम कोलो खैरात नहीं मिलदी तुड़ होवल माल खजीने बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी तुड़ मरिए शहर मदीने। जब तक अल्लाह तबारक व तआला को एक ना जानो कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। फिर तुम्हें कई लोग ये कहेंगे ये इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह खुद अकेला कैसे चला सकता है? जिनों का निज़ाम, फरिश्तों का निज़ाम, बंदों का निज़ाम, जानवरों का निज़ाम, दरियाओं समंदरों का निज़ाम, चांद सूरज सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, ज़मीनों का निज़ाम, ये अकेला कैसे चलाए? फरमाया ओ लोगों मुझे अपने ऊपर कयास ना करो। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मेरी तो वो ज़ात है, मैं कहता हूँ हो जा, बस वो हो जाता है। मुझे कोई लेबर दरकार है, मुझे इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे मिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्लियामेंट नहीं चाहिए, कोई मेरा मुशीर नहीं, कोई मेरा वजीर नहीं, कोई मेरा साझी नहीं। अल्लाह वालों ने बड़ी बड़ी बातें बतलाई। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाला बुजुर्ग कहता है अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन ऊंचिया शान वाले हूँ और फजल करेता बख्शे जावन और मैं जय मुकाले हूँ। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है, वली है, फरमाते हैं उठ फरीद झाड़ू दे विच मसीत तू सुता रब जाग दाई तेरी दादे नाल परीत। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सारा दिन तबलीग फरमाते हैं, मार खाते हैं, घर लहूलुहान आते हैं, जख्मी आते हैं, अल्लाह का पैगाम सारा दिन पहुंचाते हैं। जब हद हो गई अल्लाह के नबी ने तबलीग की, समझाया समझाया समझाया, मुद्दत गुजर गई। लोग कचहरियों से धक्का देकर बाजार में कर जाते, बाजार से धक्के देकर जंगल में निकाल जाते। अल्लाह का पैगंबर फिर वहीं जाके खड़ा होता है और ऐलान करता है इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। ओ लोगों मैं अल्लाह का नबी, मेरी बात को तस्लीम करो वरना बड़ा अज़ाब आएगा। मस्खरे लोग थे, बिगड़ी हुई बरादरी थी, बिगड़े हुए लोग थे, बदमाश किस्म के। जब अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया अल्लाह का कहर आएगा, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह की नाराजगी आ जाएगी, बाज आ जाओ, तो फिर पता क्या हरकत की, सबने इकट्ठे होके आए, बरादरी के लीडर आए, बरादरी के सरदार आए, इलाके के लोग आके कहने लगे तू जो रोज रोज कहता अज़ाब आएगा अज़ाब आएगा, वो कब आएगा? अंदाजा लगा, बजाय डरने के, बजाय खौफ खाने के, अल्लाह से माफी मांगने के बजाय, अल्लाह के सामने रोने के बजाय, आजिज़ी करने के बजाय दिल पूछने आए कब आएगा वो अज़ाब। इतनी मुद्दत गुजर गई, तुझे अज़ाब 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 करते करते हम भी इंतजार कर करके थक गए, वो कब आएगा? सारे अक्लमंद बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो। ये जो बात अल्लाह का नबी करता था अज़ाब आएगा अज़ाब आएगा, ये तो अल्लाह की तरफ से बात थी। बस इतनी सी भूल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से हो गई, जब इन्होंने बार बार पूछा ना कब आएगा, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 40 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा। अंदाजा लगाओ, जिस नबी ने अल्लाह की तौहीद के लिए अरसा मार खाई हो,
ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبروں، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔
جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا، جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا، جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی۔ جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا۔ اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے۔ درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں، ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو، کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے۔ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا، میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے، جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی
کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا اکبر۔ کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں، تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔
کبھی ہم نے بھی دعا مانگی یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں مولا مجھے معافی کر دے. اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے. اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطا وار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما. اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا. اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر. مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی. اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا. کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی. قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو. اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سیکنڈ کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی. کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے. کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا. سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ. مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا. ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ. سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو. کدو کی بیل نے گود میں لے لیا. یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے. صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے. اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر.
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے، بھا کے بادل بن کر، آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے، یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی، انگاروں کی بارش ہونے والی ہے. وہ جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا سبب بن جاتا ہے. ساری قوم ڈر گئی، سارے سجدے میں پڑ گئے، ساروں نے توبہ کی. یا الہ العالمین، جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ ایماندار بن گئے. اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا. پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا، جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی، ہم نے جال باہر نکالا، ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے، بڑا حسین بچہ، ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے. جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا، ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو اور وہ نبی آج تک نہیں ملا، اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو، شاید وہ نبی واپس آ جائے. اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا، ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے. تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا، اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کب اس کا والی وارث آئے، کب اس کے حوالے کریں. انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ. بچہ سامنے آیا، یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، بچے نے ابا کو پہچان لیا، بڑے خوش ہوئے، دونوں بچے مل گئے. چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا. وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے، یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی ہے. میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی لوٹا دی. قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے، اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے. انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے، تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے، پھر مان گئے نا ہم. اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ عذاب بھی بھیجا، دکھایا بھی، اور مجھے اتنی پریشانی آئی، اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے، اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے، اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے. جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے. یونس علیہ السلام کمبھار کے پاس پہنچے، برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی کمبھار صاحب کہ جی کہ ایک کام تو کر. انہوں نے کہا کیا؟ سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے. وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے، تو باتیں کیسی کر رہا ہے؟ شکل تیری کتنی نرالی، باڈی تیری کتنی نرالی، یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے، میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ، تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے. آواز آئی میرے یونس
ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا، نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا، کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا، میرے عذاب سے ڈر جائے گا، کب میرے قرآن کو مان لے گا، کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا۔ میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ اسی لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ مدت دراز گزر گئی، سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔